بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں ایک بہت ہی غریب لڑکی کی کہانی سنانے جا رہی ہوں، تو دل تھام کے سنیے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ تو اسی لیے بہت ہی احتیاط سے یہ کہانی سنیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ایک لڑکی تھی، اس کا نام تھا علینا۔ علینا ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ اس کی زندگی کا ایک ہی خواب تھا تعلیم حاصل کرنا اور اپنی ماں کو بہترین زندگی فراہم کرنا۔ علینا کی ماں ایک مزدور تھیں جو دن رات محنت کر کے علینا کی تعلیم کے لیے پیسے کماتی تھیں۔ علینا کی ماں کی محنت کی قدر کرتی تھیں اور ہمیشہ اپنی پڑھائی میں محنت کرتی علینا، لیکن قسمت علینا کے ساتھ زیادہ مہربان نہیں تھی۔ ایک دن علینا کی ماں بیماری کی وجہ سے بستر پر پڑ گئیں۔ علینا نے اپنی ماں کا علاج کرانے کے لیے اپنے بچپن کی تمام خوشیاں قربان کر دیں۔ وہ دن رات کام کرنے لگی، لیکن پیسوں کی کمی نے ان کی زندگی کو مزید مشکل میں ڈال دیا۔ ان کی زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی۔ علینا نے محنت کی، پھر بھی پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ماں کی بیماری بڑھ گئی۔ علینا کی ماں بہت بیمار رہنے لگی۔ ایک شام علینا نے فیصلہ کیا کہ وہ شہر جائے گی اور وہاں کام کرے گی۔ اس نے اپنی ماں کی صحت کی خاطر شہر میں کام تلاش کرنے کی پوری کوشش کی۔ شہر آ کر اسے پتہ چلا کہ یہاں کا ماحول بہت مختلف ہے۔ لوگ بہت مصروف تھے اور کام تلاش کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ علینا نے ہمت نہ ہاری اور مختلف جگہوں پر کام کی تلاش میں نکل پڑی۔ آخرکار اسے ایک فیکٹری میں مزدوری مل ہی گئی۔ وہاں کام کرنا بہت مشکل تھا، لیکن علینا نے عزم کیا کہ وہ اپنی ماں کی صحت کی خاطر ہر مشکل برداشت کرے گی، دن رات محنت کرے گی۔ دن رات محنت کرنے کے بعد بھی تنخواہ بہت علینا کی کم تھی۔ علینا نے اپنی ماں کی دوا کے لیے پیسے جمع کرنے کی کوشش کی، لیکن حالات روز بروز برے ہوتے گئے۔ کچھ مہینے گزر گئے اور علینا کی ماں کی حالت مزید بگڑ گئی تھی۔ علینا نے بہت کوشش کی، لیکن پھر بھی وہ اپنی ماں کا علاج نہیں کروا سکی۔ ایک دن جب وہ کام سے واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کی ماں بستر پر نہیں تھی۔ علینا کا دل ٹوٹ گیا تھا اور وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کا خواب، اس کی ماں کی خواہشیں، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ علینا نے خود کو ایک کونے میں بند کر لیا، لیکن جلد ہی اس نے سوچا کہ اس کی ماں کی محنت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ محنت کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اس نے عزم کیا کہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھے گی اور اپنی ماں کی یاد میں ایک کامیاب زندگی گزارے گی۔ علینا نے اپنے گاؤں واپس جانے کا فیصلہ کر لیا اور وہاں تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ گاؤں میں واپس آ کر علینا نے اپنی پڑھائی کو جاری رکھا۔ اس نے محنت کی، راتوں کو جاگ کر پڑھائی کی اور کچھ سالوں بعد اس نے اسکول میں بہترین نمبر حاصل بھی کر لیے۔ اس کی محنت نے اسے گاؤں کی بہترین طالبہ بنا دیا۔ اس کی محنت ہی تھی۔ علینا نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک اسکالرشپ حاصل کی اور شہر کی ایک بڑی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ علینا نے اپنی کہانی کو اپنے گاؤں کے بچوں کے لیے مثال بنا دیا۔ اس نے اس کی رہنمائی کی اور ان کے خوابوں کو پورا کرنے میں مدد کی۔ علینا جانتی تھی کہ زندگی کی مشکلات کبھی ختم نہیں ہو سکتی، لیکن زندگی تو نام ہی مشکلات کا ہے، لیکن اگر آپ ہمت نہ ہاریں تو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ تو چلیں آج
अलीना की कहानी का खुलासा मालूम कर लेते हैं। आज अलीना एक कामयाब प्रोफेशनल है और अपनी माँ की याद में एक फलाही इदारा कायम कर चुकी है, जहाँ वो उन बच्चों की मदद करती है जिन्हें तालीम हासिल करने का मौका नहीं मिलता। अलीना की कहानी ये सिखाती है कि मुश्किलात ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन मेहनत और अज़म से हम हर चैलेंज का सामना कर सकते हैं। अलीना ने अपनी ज़िंदगी की तलखियों को अपनी ताकत बनाया और साबित किया कि अगर दिल में अज़म हो तो कोई भी ख्वाब हकीकत बन सकता है। तो चलें दोस्तों, इस कहानी का खुलासा मालूम कर लेते हैं। देखें, कहानी का खुलासा ये है कि हमें हर मुश्किल हालत में हिम्मत करनी चाहिए। ऐसे नहीं हो कि मायूस हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, इस तरह तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी हमारी। तो इसीलिए हमें ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए हिम्मत और हौसला की ज़रूरत है। तो इसीलिए कोई भी मुश्किल मामला आए, कोई भी हम पर मुश्किल मुसीबत आ जाए, तो हमें हिम्मत से काम लेना है। यही इस कहानी का खुलासा है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारा अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहे। तो इसी तरह अगर आप मोटिवेशनल कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और जल्दी से शेयर करें और मोटिवेशनल स्टोरीज सुनें। बाय।